بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر ہے اور اب تک آپ نے وہ خبر کہیں سے نہیں سنی ہوگی اور یقیناً بہت ہی اہم خبر ہے۔ دوسرا، کل 15 مارچ تھی اور اوورسیز کانفرنس ہوئی، وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ ای او بی آئی کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ پینشن کا ذکر کیا گیا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی، نہ پینشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی اضافے کا اعلان کیا، جبکہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں لیبر پالیسی کا اعلان ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر کچھ جو تھے لیبر کے حوالے سے، ای او بی آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے بات کرنی تھی، کیوں نہیں کی گئی، وجوہات، اسباب، اور پھر اس کے بعد کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ چلو وہاں تو بات نہ ہو سکی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کے بہت سارے میسیجز آئے ان کا جواب دیتا، کل حادثاتی طور پہ میرے ایک کزن جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے اور پھر ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور شدید قسم کی ذہنی کوفت، اور تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 48 گھنٹے یوں گزر گئے ان کی تلاش میں۔ اللہ نے کرم کیا، آپ سے کچھ دیر پہلے وہ ہمیں مل گئے، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سکون ہوا، اور اس کے بعد میں اب یہ ویڈیو ریلیز کرنے لگا ہوں۔ کل سے اب تک میں کوئی ویڈیو اس لیے ریلیز نہیں کر سکا کہ کل اچانک ان کی گمشدگی کی وجہ سے شدید پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے آپ کے میسیجز کا جواب بھی نہیں دے پایا۔ تو عرض یہ کروں کہ کل اوورسیز کانفرنس کا تیسرا روز تھا، وزیر اعظم پاکستان نے وہاں خطاب کیا، اور آپ نے خطاب کا ابتدائی حصہ سنا ہوگا کہ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، آصف علی زرداری، اور اس کے بعد وہ ان کو شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور بار بار اپنی تقریر میں یہ کہتے رہے کہ میں اوورسیز پر بات کرنی ہے، اور پھر وہ پڑ جاتے اپنے سیاسی مخالفین کو، اور یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوتا گیا، اور بالآخر وزیر اعظم جو ہے انہوں نے اوورسیز پر بھی بات کی، اور اوورسیز پہ پھر انہوں نے جو ہے کوئی اوورسیز کی پالیسی کا اعلان نہیں کیا، بس یہی کہا کہ جناب اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، 5 سال ٹیکس آف رہے گا، بہرحال اس طرح کی 2-3 باتیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی جو ہے ریمیٹنس جو ہے نا وہ بھیجی ہے اور ٹرسٹ کیا ہے آپ نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے گیئر لگایا اور پھر اپنے سیاسی مخالفین کو پڑھ گئے۔ کم از کم 35-40 منٹ کی تقریر میں انہوں نے کوئی ایک بات ایسی نہیں کی جو لیبر پالیسی سے متعلق ہو، اور جو اوورسیز پاکستانیوں کے ڈاکٹر سید طارق محمود الحسن کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کانفرنس سے متعلق، اس میں لیبر پالیسی کا اعلان، اوورسیز پالیسی کا اعلان، اس کے بعد ای او بی آئی کا اعلان، تمام تر چیزیں اس میں شامل تھیں، لیکن شومی تقدیر شاید وزیر اعظم عدم اعتماد کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے مخالفین کو جتنا ٹائم ملتا ہے گندہ کر سکتا ہوں، چلو ان کو تو گندہ کروں، اور بہرحال انہوں نے کوئی مضبوط اسٹرانگ دلیل کے ساتھ بات کوئی نہیں کی، صرف گالیاں ہی دیتے رہے اپنی پوری تقریر میں، اور انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہ ایک بات ہو گئی کل، اس لیے کوئی ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کا اعلان نہیں ہوا، کوئی لیبر پالیسی کا اعلان نہیں ہوا، تمام تر یہ سارا سلسلہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ ہی نکلا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیدھی بات کر رہا ہوں، یہ ایک ڈرامے کی کیفیت ہی تھی۔ اب جناب میں آتا ہوں آپ کی ای او بی آئی کے حوالے سے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محمد ایوب آفریدی صاحب کی ہے، جو کہ معاون خصوصی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، اور یہ جناب آپ کہہ لیں کہ وزارت محنت جو ہے وہ بھی یہ سنبھالتے ہیں، اور محمد ایوب آفریدی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔
یہ جو ہمارا ادارہ EOBI ہے، یہ چونکہ ذیلی ادارہ ہے اوورسیز کا، تو یہ جناب اس کے ہیڈ ہیں. اور اب انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ یہ کل کراچی پہنچ رہے ہیں، اور انہوں نے کراچی ہیڈ آفس EOBI کے ہیڈ آفس میں میٹنگ رکھی ہوئی ہے، اس کا دورہ رکھا ہوا ہے، اور کل یہ کراچی پہنچ رہے ہیں. اور وہاں یہ ان کے پہنچنے کا اب کیا مقصد ہو سکتا ہے، یقیناً چونکہ وہاں پر کچھ نہیں کیا گیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دورے میں کیا کیا چیزیں برآمد ہوتی ہیں. اور یہ پہلا دورہ ہوگا ان کا بحیثیت وزیر کے، بحیثیت مشیر خاص کے، اسپیشل ایڈوائزر کے، کہ یہ کراچی پہنچ رہے ہیں اور EOBI کے ہیڈ آفس کا دورہ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پر پھر ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں شکیل احمد منگنیجو صاحب، وہ استقبال کریں گے، اور دیگر عملہ بھی ہوگا، اور وہاں پر میٹنگ بھی ہوگی ظاہر ہے. تو اب یہاں پر یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ کل 11 بجے ہیڈ آفس میں یہ ملاقات کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں. اب میں دوسری خبر کی جانب آتا ہوں کہ اب ایپوا کراچی کے لیے، ایپوا کی مرکزی قیادت کے لیے بہترین موقع اللہ پاک نے خود بخود پیدا کر دیا ہے کہ کل 11 بجے چیئرمین صاحب وہاں ہوں گے. تو اظفر شمیم صاحب، قاضی عبدالجبار صاحب اور دیگر احباب، یہ متین صاحب اور تمام بزرگ جو ہے یہ اکٹھے ہوں، اور 11 بجے یہ بھی وہاں ہیڈ آفس پہنچ جائیں، اور وہاں جا کر یہ یادداشت اپنی بنا لیں فرسٹ ٹائم میں. اور آلریڈی بنی ہوئی ہے، صرف ہیڈنگ وغیرہ چینج کرنی ہے، بلکہ ان کو بھی لیٹر لکھا ہوا ہے، اسی لیٹر کی کاپی لیں، اس کا نئی تاریخ اس کی سیٹ کریں، اور جا کر جناب یہ پہنچ جائیں ان کے پاس، اور یہ کل ان سے ہنگامی میٹنگ کر لیں. چونکہ اس سے اچھا موقع اور نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس مرکزی وزیر خود پہنچ رہے ہیں، اور ایپوا نے آلریڈی ان کے رابطے میں بھی ہے، اور انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے ایپوا نے. تو اب ایپوا کی مرکزی قیادت فوری طور پہ جو ہے وہ کل وہاں پر پہنچے، اور وہ ان کے ساتھ ملاقات کریں، اور وہاں ملاقات کا ٹائم لیں، ملاقات کریں، تاکہ آنے والے وقت میں کسی قسم کی جو ہے جو بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو پھر آپ براہ راست ایک بڑا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب کل چیئرمین صاحب اگر یہ جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایسے نہیں جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انہوں نے وہاں پر ٹیکل کر رہے ہیں. تو وہ کیا کیا معاملات ہوں گے وہ تو جب ایجنڈا سامنے آئے گا تو اس پر تو میں پھر بعد میں بات کروں گا، چونکہ ابھی ایجنڈے کی کاپی میرے سامنے نہیں ہے. تو ہوپ فلی ظاہر ہے پینشن بھی ڈسکس ہونی ہے، پینشنرز کے مسائل بھی ڈسکس ہونے ہیں، ادارہ جو اس قسم کا ہے، سرمایہ کاری بھی ڈسکس ہونی ہے، ایکچوریل ویلیویشن بھی ڈسکس ہونی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کل جو ہے اگر یہ وزٹ ہے تو یہ وہاں پر ہونی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایپوا کی مرکزی قیادت کل یہ ہر صورت میں ان کو ملاقات کرنی چاہیے، تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ نہ رہ جائے کہ جناب ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا ہے EOBI کے ہیڈ آفس میں ہی، اور جب یہ ہیڈ آفس میں موجود ہوں گے اور ان کا آپ کا لیٹر کارڈ تو وہ جائے گا تو یقیناً وہاں پر پھر بات بھی ہوگی. ہو سکتا ہے اس پریس کانفرنس اگر ہوتی ہے تو آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ایپوا کی قیادت بھی وہاں پر موجود ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑی پیش رفت کا موقع آ گیا ہے، تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. تو یہ آج کی تازہ ترین خبر آپ تک یہ پہنچا دی گئی ہے، یہ کسی میڈیا پر آپ کو موجود نہیں ملے گی. کل انشاءاللہ وزٹ ہو رہا ہے آپ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اور مرکزی صدر دفتر میں، EOBI کے ہیڈ آفس میں، اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے. وزیر اعظم کی تقریر سے جو برآمد ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے ہو سکتا ہے جو کچھ وہاں نہ ہو سکا ہو تو یہ وزیر صاحب وہاں آ کے کچھ کر دیں. بہرحال دیکھتے ہیں، کل کا دن انتظار کرتے ہیں. میں 1 بجے کے لگ بھگ میں اپڈیٹ میرے پاس آ جائے گی 11 سے 12-1 کے درمیان، تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ فوری طور پہ 1-1:30 بجے جو ہے 2 بجے تک میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دے دوں گا. بہت شکریہ.